ایسٹر آئی لینڈ اپنے عظیم الشان مجسموں یعنی موآئی کی وجہ سے مشہور ہے، جو صدیوں سے مورخین، آثار قدیمہ کے ماہرین اور سیاحوں کے لیے حیرت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایسٹر آئی لینڈ کی حیرت انگیز تاریخ، ثقافتی اہمیت اور اس میں موجود رازوں کے بارے میں جانیں گے۔ ایسٹر آئی لینڈ، یہ جیسا کہ مقامی لوگ اسے راپا نوئی کہتے ہیں، جنوب مشرقی بحر الکاہل میں واقع ہے، جو چیلی سے تقریباً 2300 میل مغرب میں واقع ہے۔ اس جزیرے کا نام جیکب روگوین نے رکھا، جو 1722 میں سنڈے کو یہاں پہنچے۔ تاہم جزیرے کی تاریخ اس سے کہیں زیادہ قدیم ہے، جس کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ پولینیشین آبادکار پہلی بار تقریباً 1200 عیسوی میں، یعنی تقریباً 800 سال سے بھی پہلے یہاں پہنچے۔ راپا نوئی کی ابتدائی آبادکار اپنے ساتھ اپنی منفرد ثقافت، زبان اور روایات لے کر آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ایک پیچیدہ معاشرہ قائم کیا، جس نے موآئی مجسمے بنائے، جو اب آئی لینڈ کی شناخت بن چکے ہیں۔ موآئی مجسمے شاید ایسٹر آئی لینڈ کا سب سے دلچسپ پہلو ہیں۔ یہ عظیم الشان پتھریلے مجسمے، جن کے سر بڑے ہوتے ہیں، آتش فشانی پتھروں سے تراشے گئے تھے، جو رانو رارکو کی کان میں پایا جاتا ہے۔ جزیرے پر تقریباً 1000 موآئی بکھرے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ پتھریلے پلیٹ فارموں پر کھڑے ہیں، جنہیں آہو کہا جاتا ہے۔ موآئی کی تعمیر ماہرین کے درمیان بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ یہ مجسمے پتھر کے اوزاروں سے تراشے گئے تھے، جن میں وہ تفصیلات بھی شامل ہیں جو راپا نوئی کے لوگوں کی مہارت اور کاریگری کو نمایاں کرتی ہیں۔ جب مکمل ہو گئے تو مجسمے جزیرے کے مختلف مقامات پر منتقل کیے گئے، جو ایک عظیم محنت اور ذہانت کا کام تھا۔ مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ کیسے مجسمے منتقل کیے گئے، جن میں لکڑی کے سلیبز، رولرز اور یہاں تک کہ یہ بھی خیال شامل ہے کہ مجسموں کو جھٹکوں کے ذریعے چلایا گیا۔ موآئی کا حقیقی مقصد ابھی بھی قیاس آرائیوں کا موضوع ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر مانا جاتا ہے کہ انہیں اہم اجداد اور سرداروں کے احترام کے لیے بنایا گیا تھا، جو اختیار اور حفاظت کی علامت ہے۔ مجسمے اندرونی طرف مڑ کر کھڑے ہیں، دیہاتوں کی طرف دیکھتے ہوئے، جو اس نظریے کی حمایت کرتا ہے کہ انہیں باشندوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ راپا نوئی کے کبھی پھلتے پھولتے معاشرے نے ڈرامائی زوال کا سامنا کیا، جس کی وجہ سے بہت سے موآئی مجسمے اور ان کے پیچیدہ سماجی ڈھانچے ترک کر دیے گئے۔ اس زوال کی وضاحت کے لیے کئی عوامل پیش کیے گئے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی اور وسائل کا زیادہ استعمال یقیناً زوال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موآئی کی منتقلی اور کینوں کی تعمیر کے لیے لکڑی کے وسیع استعمال نے کھجور کے درختوں کی کمی کا سبب بنایا، جس کے نتیجے میں مٹی کے کٹاؤ اور زرعی پیداوار میں کمی واقع ہوئی۔ جب وسائل کم ہو گئے تو جزیرے کے قبیلوں کے درمیان مقابلہ اور تنازع غالباً بڑھ گیا۔ کلہ بندیوں اور ہتھیاروں کے شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس دور میں جنگ زیادہ عام ہو گئی۔ 18ویں صدی میں یورپیوں کی آمد نے بیماریوں کو جنم دیا، جن کے خلاف راپا نوئی کے لوگوں کی کوئی مدافعت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ غلاموں کی چھاپہ ماری اور نئے جانوروں کا تعارف، جنہوں نے آئی لینڈ کی ماحولیاتی توازن کو بگاڑ دیا، ان تمام کی وجہ سے زوال میں مزید اضافہ ہوا۔ حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے ایسٹر آئی لینڈ کے رازوں کو کھولنے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، 3D ماڈلنگ اور سیٹلائٹ امیجری نے آئی لینڈ کے تاریخ اور راپا نوئی لوگوں کی تعمیراتی تکنیکوں کے بارے میں نئی معلومات فراہم کی ہیں۔ مجسموں کو محفوظ اور بحال کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں، جن کا مقصد اس منفرد ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے۔ اثر راپا نوئی لوگوں کی اولادیں آج بھی ایسٹر آئی لینڈ پر رہتی ہیں، اپنی زبان، روایات اور ثقافتی رسومات کو برقرار رکھتے ہوئے۔ وہ جزیرے کی تاریخ کو محفوظ رکھنے اور ایسی پائیدار سیاحت کی وکالت کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو ان کے ورثے کا احترام کرتی ہوں۔ ایسٹر آئی لینڈ دنیا کے سب سے زیادہ دلکش رازوں میں سے ایک ہیں۔ موآئی مجسمے راپا نوئی لوگوں کی ذہانت اور لچک کا ثبوت دیتے ہیں، جو ہمیں ایک ایسی تہذیب کی جھلک دکھاتے ہیں جو اپنی تنہائی کے باوجود غیر معمولی کارنامے انجام دینے میں کامیاب ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ تاریخی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔